بیٹا توجہ ادھر ہو. ہماری گفتگو کتاب زکوٰۃ میں انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ فطرہ تک پڑھ لیں. تو آج ہم پہلا مسئلہ تو یہ پڑھیں گے کہ جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہاں زکوٰۃ لینے والے پہنچ گئے کہ بھائی آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے لہذا آپ ہمیں زکوٰۃ دے دو. وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایک مرتبہ ادا کر چکا ہوں، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی یا اس سے ہم کہیں گے کہ کوئی گواہ پیش کرو؟ اگر گواہ نہیں ہے تو ڈبل ہمیں زکوٰۃ دو. کہتے نہیں، یصدق المالک کو، مالک کی تصدیق کی جائے گی، اس سے زیادہ گواہ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ گویا کہ تین طرفی ہے. ایک جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، ایک خدا، اور ایک جو مستحق زکوٰۃ ہے. کیونکہ یہ بندہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے یہ کیوں دے رہا ہے؟ خدا کی خاطر. تو گویا کہ خدا بھی اس کام میں جو ہے کیا ہے شریک ہے. تو اب اگر اس سے نہیں دی ہوگی تو اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے. اس فقیر کا تو نقصان ہے لیکن اس میں یہ بھی ایک ثواب سے محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے کیا ہے سعادت سے محروم ہو جائے گا. اس لیے آپ اس پہ زیادہ سختی نہیں کریں. اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے ادا کر دی ہے تو اب اس کی بات مان لیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو آپ نے کہا تھا کہ 8 گروپ میں دینی ہے. کیا 8,000 روپے اگر زکوٰۃ کے ہیں تو ہر گروپ کو 1,000 دینا ہے، یا 8 گروپ میں سے کسی ایک کو بھی دیں تو کافی ہے؟ دیکھیں، ایک مرتبہ یہ کہ 8 میں دینی ہے، ایک مرتبہ یہ کہ 8 میں سے کسی ایک کو بھی دیں تو کافی. کہتے ہیں 8 میں سے کسی ایک کو بھی دیں تو کافی ہے. ٹھیک ہے، سب کے درمیان تقسیم کرنا ضروری نہیں. اچھا، 8 گروپ میں سے اگر کسی ایک گروپ کے 10 بندے موجود ہیں، ان 10 میں مساوی تقسیم کرنا ضروری. کہتے ہیں 10 میں سے کسی ایک کو بھی دینا چاہیں تو بھی کافی ہے. مثلا فقراء 10 فقراء آپ کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کے پاس زکوٰۃ 10,000 ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی، ہر ایک کو 1,000 دیں تو بھی چل جائے گا. اگر ایک ہی کو 10,000 دے دیں جو کہ اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ نہیں دینی، تو آپ ایک کو بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم زکوٰۃ کتنی دیں؟ 2 روپے دے دیں؟ کہتے ہیں بھائی اتنی دیں تاکہ سامنے والے کی بھی کچھ ضرورت پوری ہو. ٹھیک ہے، کم از کم زکوٰۃ اتنی دینی چاہیے جتنی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ تھی. وہ کیا تھی؟ ربع العشر. ٹھیک ہے، تو وہ سونے اور چاندی والی زکوٰۃ کو مد نظر رکھیں جو اس کا پہلا نصاب تھا. ٹھیک ہے، تو کم از کم آپ اتنی زکوٰۃ دیں تاکہ اس بیچارے کا بھی کچھ تو جو ہے کیا ہے وہ گزارا ہو سکے. اس کے بعد ایک لفظ یہاں پر کہتے ہیں جو کہ میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے تھا شہید اول کو. کہتے ہیں امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے کو دعا کرے. بھائی امام کو تم کون ہو تو سکھانے والے؟ عام بندے کو تو ہم سکھا سکتے ہیں نا، یعنی مجتہد عام بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن آ کے مجتہد کہتے ہیں کہ امام کے لیے یہ کام مستحب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں البتہ یوں کہنا چاہیے کہ جو بھی زکوٰۃ لے رہا ہے اس میں فقیر بھی ہو گیا، مسکین بھی ہو گیا، فقیر بھی ہو گیا، اس کے لیے مستحب ہے. ٹھیک ہے، کہ جس بندے نے زکوٰۃ دی ہے اس کے حق میں جو ہے کیا وہ دعا کرے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ 8 گروپ میں تقسیم کرنی چاہیے، آج کل کے زمانے میں بھی 8 گروپ ہیں. کہتے نہیں، سائی والا گروپ ختم ہو گیا. سائی یعنی وہ لوگ جو امام کی
طرف سے मुय्यन है कि ज़कात जाके जमा करे। अभी इमाम अलैहिस्सलाम ही पर्दे गैब में है तो वो किसकी ड्यूटी लगेंगे कि तुम ज़कात ले लो, ठीक है। इसी तरीके से मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वाला ग्रुप भी आजकल नहीं है। उसके बाद फिर फरमाना चाहते हैं कि जनाब जो है क्या है ज़कात जो आप देना चाहते हैं इसमें फिर थोड़ा बहुत फर्क करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोशी वाले होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आम तौर पर भीख मांगने वाले होते हैं। जो सफ़ेद पोशी वाले हैं उनके लिए बेहतर है कि आप जानवरों वाली ज़कात उनको दे दें। अगर उनको आप ये बकरी देंगे, ठीक है, तो लोग ये नहीं समझेंगे कि ये ज़कात की बकरी है, लेकिन वहीं अगर आपके घर से वो गंदम उठा के ले जाएगा तो शायद फिर लोग ये समझे कि ये तो ज़कात लेके जा रहा है, क्योंकि ज़कात लेना भी एक किस्म का मायूब है हमारे माशरे में। अब दीन ने तो इजाज़त दी है, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद वो मायूब है। तो इस हवाले से जो बंदा यूँ समझें कि खुददार है, जो बंदा बज़ाहिर खुद को महसूस कराता है कि वो भीख मांगने वाला नहीं है, तो बेहतर है कि आप भी उसका जो क्या एहतराम करें और उसकी इज्जत को जो क्या है वो पामाल होने से बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुसद्दकुल मालिको। बेटा अब अगर थोड़ा सा मैं इकबाल सर्फ की तरफ चला जाऊं तो कैसे रहेगा, बेहतर रहेगा। युसद्दको किस चीज का सीगा है, बाब एक बात कहें बेटा, नसीम साहब ahsan तुम बाब तफील है। वो युसद्दको फिल मजहूल होगा सुल्तान शाह साहब, और तस्दीक की जाएगी मालिक की किस बात में, फिल इखराज। वो कहता है मैंने ज़कात निकाली है तो आप भी उसकी बात मान लें, बगैर यमीन, उसे कसम देने की भी कोई जरूरत गुलशेर नहीं है। लिअन्न ज़ालिक हक़्क़ुन लह, लिअन्न ज़ालिक, ज़ालिक का इशारा कहाँ जाएगा बेटा, इखराज की तरफ, इसलिए कि ये इखराज जो है ये हक है लहू उस मालिक का, कमा हुआ अलैहि, जैसे ये उस पर हक है, ये उसका हक है। बेटा आप एक लाम और अला की माना पढ़ कर आए थे, अगर आपके जहन में हो, लाम में नफे की माना थी, अला में नुकसान की माना थी। कहती ये ज़कात देना ये उसके फायदे का हक है, और हो हक़्क़ुन अलैहि, ये ज़कात देना उसके नुकसान में भी है, क्योंकि उसका माल कम हो रहा है इस लिहाज से अलैहि, लेकिन उसको सवाब मिल रहा है इस लिहाज से लहू, ठीक है। तो ये ज़कात देना बेटा ये उसके फायदे का हक भी है और उसके ऊपर भी ये हक है। वला युअलमु इल्ला मिन क़िबलिही, और इस हक का गुलशेर साहब हमें इल्म नहीं होगा इल्ला मिन क़िबलिही, मगर खुद उस मालिक की तरफ से। वो कहेगा मैंने अदा कर दी है तो हमें पता चल जाएगा, अगर वो कहेगा मैंने अदा नहीं किए तो भी हमें पता चल जाएगा। अब हर वक्त हम कैमरा तो वहाँ फिट करके नहीं रखते ना कि कौन ज़कात दे रहा है और कौन ज़कात नहीं दे रहा है। वजाज़, और साईं सुल्तान शाह साहब कहते एक और भी एहतमाल है कि मुमकिन है इसने अपने घर से कोई बोरियां उठा के किसी को न दी हो, बल्कि किसी बंदे की तरफ इसका कर्जा हो, ठीक है, और वो गरीब हो, इसने उस कर्जे को ज़कात के उसमें जो है कि काउंट कर लिया हो, तो किसी को भी देखने में तो नहीं आएगा कि इसने कोई ज़कात भी अदा की या ज़कात अदा नहीं की। वह जाज़ बेमना अमकन, और मुमकिन है एहतसाब ज़कात मिन दैन, इसने उस ज़कात को किसी कर्ज की मद में हिसाब कर लिया हो, वगैर दैन, या कर्ज के अलावा कोई और मद होती है। कोई और मद क्या है, मसलन बेटा मेरी बहू है, उसका नान नफका तो मुझ पे वाजिब नहीं है, वो मेरे बेटे पर वाजिब है, ठीक है, लेकिन मेरे बेटे के पास कुछ नहीं है तो मैं अपने बहू को खर्चा मैं अपने ज़कात से दे रहा हूँ, तो ये दुनिया वालों को तो पता नहीं चलेगा कि ज़कात से मैं दे रहा हूँ या अपनी जेब से दे रहा हूँ।
مما یتعذر الاشہاد علیہ، یعنی کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس میں شاہد لینا جو ہے کیا ہو متعذر ہو. وَقَذَا تُقْبَلْ دَعْوَا ہو عدم الحول، اسی طریقے سے مشاہد صاحب قبول کی جائے گی مالک کی دعویٰ کس بات میں؟ عدم الحول، کہ بھائی جس چیز کی زکوٰۃ مانگنا چاہ رہے ہو ابھی اس کو 1 سال میرے پاس نہیں ہوا، کیونکہ جانوروں میں بیٹا 1 سال کا گزرنا کیا تھا شرط تھا. آپ آئے کہ بھائی آپ کے پاس بکریاں ماشاءاللہ بہت ہو گئی ہیں، ہم نے بھی گوشت کافی دنوں سے نہیں کھایا ہے تو 1 بکری زکوٰۃ میں دے دو. وہ کہے گا کہ بلا ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، 1 سال ہوا ہی نہیں ہے، لہذا مجھ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ تلف المال، اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مال تلف ہو گیا ہے، نصاب سے کم ہو گیا ہے، تو بھی اس کی بات مانی جائے گی. یا تو اصل مال ہی تلف ہو گیا، او ما ينقص النصاب، یا مال موجود تو ہے لیکن نصاب سے کیا ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے. ما لم يعلم كذبه، جب تک اس کے جھوٹ کا آپ کو یقین نہیں ہے اس کی بات قابل قبول ہے. جھوٹ کیسے؟ آپ اس کے گھر گئے، بھائی زکوٰۃ دے دو، وہ کہتا ہے میں نے تو ادا کر دی، آپ نے بھی اس کی بات مان لی. جیسے گھر سے باہر نکلے تو وہ اندر ہنس کے بول ہاں ہاں دیکھیں کیسے زکوٰۃ والے کو میں نے ٹال دیا. اب آئے اس کے گلے سے پکڑے، بولے اب آپ جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے، لہذا تم قسم کھاؤ، یہ شاہد پیش کرو. ولا تقبل شہادت علیہ فی ذلک الا مع الحسر، اور قبول نہیں کی جائے گی گواہی علیہ اس زکوٰۃ والے بندے کے خلاف فی ذالک ان باتوں میں، نقص مال میں، ٹھیک ہے، یا بیٹا جو ہے کیا ہے وہ تلف ہے مال میں. الا مع الحسر، مگر یہ کہ اس کا مال جو ہے محدود ہو، ٹھیک ہے، پھر تو گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے، وہ اللہ گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. یا یوں کہیں بیٹا، وہ کہتا ہے کہ میرا مال جل گیا ہے، تو اس صورت میں گواہی ممکن ہے ہم قبول کر لیں، کیونکہ وہ اپنے مال کے ختم ہونے کو جلنے میں منحصر کر رہا ہے نا. تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس پورے محلے میں آگ لگی ہی نہیں، ٹھیک، تو ایسی بات ہم گواہی قبول کر سکتے ہیں. الا مال حسر لانہ نفی، لانہ کی ضمیر کہاں جائے گی شہادت کی طرف، اس لیے کہ یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں یہ کس کی دے رہے ہیں؟ نفی کی. ٹھیک، بھائی مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا ہے نصاب نہیں ہے. وہ تستحب قسمتها علی الاصناف الثمانیۃ، مشاہد صاحب مستحب ہے کہ آپ زکوٰۃ کو 8 گروپ میں ہی تقسیم کریں، یعنی فقراء کو بھی دیں، مساکین کو بھی دیں، مؤلفۃ القلوب کو بھی دیں، عاملین کو بھی دیں، رکاب کو بھی دیں، فی سبیل اللہ کو بھی دیں، ٹھیک ہے. 8 گروپ میں تقسیم کرنا مستحب ہے. لما فی ہے، اس لیے کہ فی ہے کی ضمیر جائے گی قسمت کی طرف، اس تقسیم کرنے میں من فضیلت تسویہ بین المستحقین، آپ نے حاصل کر لی وہ فضیلت جو مساوات والی تھی بین المستحقین، یعنی گویا کہ آپ نے 8 مستحقین میں ہی مساوات کی ہے. وہ عملاً بظاہر الاشتراک، اور دوسری بات یہ کہ ہم عمل کرتے ہیں ظاہری اشتراک پہ. وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ قرآن مجید نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین و قرآن نے بھی 8 کو برابر کا جو ہے کیا ہے وہ بیان کیا ہے. وَإِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مِّن كُلِّ صِنْفٍ، اچھا جی 8 گروپ میں بیٹا تقسیم کرنا یہ مستحب ہے. پھر 8 گروپ میں بھی ہر گروپ میں جماعت، جمع کا لفظ ہونا چاہیے، ایک ایک نہیں. فقراء میں ایک فقیر پہ اکتفا نہیں کرنا، مساکین میں ایک مسکین پہ اکتفا نہیں کرنا، کیونکہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو 8 گروپ میں استعمال کرنا ہے. پھر ہر گروپ میں بھی جمع میں جو ہے کیا ہے وہ دینا ہے. من کل صنف، ہر گروپ سے، اعتباراً بصیغۃ الجمع، سیغہ جمع کو جو ہے کیا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے. ولا یجب تسویۃ بینہم، اچھا فقراء میں جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں بیٹا
10 फुकरा को दे रहे हैं, क्या 10 फुकरा को मुसावी देना जरूरी है? कहते नहीं, मुसावी देना जरूरी नहीं है। बल अफजलो अतफजीलो बिल मुरज्जिह, बल्कि अफजल ये है कि जिसमें मुरज्जे हो उसको ज्यादा फजीलत दें। यानी 10 फुकरा है, एक फकीर ऐसा है जो नमाज़ी शब पढ़ता है, मुस्तहबात पे भी अमल करता है, मकरूहात को तर्क करता है। दूसरा फकीर ऐसे जो सिर्फ वाजिबात पर चलता है, मुस्तहबात मकरूहात का वो ख्याल नहीं करता। तो जो मुस्तहबात मकरूहात का ख्याल करता है उसको उस दूसरे फकीर से कुछ ज्यादा दे दे। वयजूज़ु दफ़उ इला सिन्फ़िल वाहिद, और ये भी जायज है कि आप ज़कात 8 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को दे दें। वल फर्दिल वाहिद मिन सिन्फ़िल वाहिद, और उस एक ग्रुप के भी एक फर्द को भी देना चाहें तो भी ये क्या है, जायज है। लिमा ज़कर ना हो, भाई दलील मुशाहिद क्या है कि एक ग्रुप को या एक ग्रुप के एक फर्द को दे सकते हैं। कहते हैं इसकी दलील हुई है जो हम जिक्र करके आए, मिन कौन ही ले बयान मसरफ, कौन ही की ज़मीर बैठा जाएगी कौल खुदा की तरफ। ये जो कौल खुदा है ना कि आप इन्नमा सदकातु लिल फुकरा वल मसाकिन, यानी ये अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि यहाँ पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन इन सब में खर्च करना है नहीं, सब में से किसी एक जगह पे भी आप खर्च कर सकते हैं। फला यजिब तशरीक, तो नतीजे में जो है क्या है बेटा, सब में शिरकत करना वाजिब नहीं है। वो यजूजुल इग़नाउ, एक सवाल मुकद्दर है, क्या हर एक को इतना देंगे कल फिर आके वो ज़कात मांगे, या एक ही मर्तबा इतना दे देंगे पूरी जिंदगी फिर वो किसी से ज़कात मांगने की उसको जरूरत न पड़े? फरमाते जायज है अमीर कर देना एक ही बंदे को, वो हुआ एताओ फौकल किफायत है। कहते इग़ना का मतलब क्या है, देना फौकल किफायत है, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, इज़ा कान दफ़अतन वाहिदतन, काना में जमीर कहाँ जाएगी बेटा, इग़ना की तरफ, जब वो गनी बनाना एक ही दफे में हो। ले इस्तेहकाक ही हाल दफ़े, यहाँ एतराज मुकद्दर है, भाई अमीर बन जाएगा फिर तो वो ज़कात का हकदार नहीं है। गुलशेर कह रहे कि जब आप दे रहे थे उस वक्त तो अमीर नहीं था ना, उस वक्त तो हकदार था, आपने दे दिया, अब अमीर हो गया तो अब दूसरी मर्तबा आप उसको नहीं दे सकते हो। ले इस्तेहकाक ही हालत दफ़े वल गिना मुतअख्खिरुन अनिल मिल्क, और उसका अमीर होना ये तो मालिक बनने के बाद है, जब ज़कात के माल का मालिक बना तो अब अमीर बन गया। फला युनाफी है, तो नतीजे में बेटा फला युनाफिल गिना अदफ़अ, ठीक है, युनाफी में हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है जो पलट रही है किसकी तरफ, गिना की तरफ, यानी उसका अमीर होना उस देने के साथ कोई मुनाफात नहीं रखता है। वलो आता हो दफ़आतिन, अगर कोई शख्स आता हो, इस गरीब को ज़कात देता है चंद दफा में, इम्तनअतिल मुतअख्खिरतु अनिल किफायते, तो जरूरत के बाद वाला जो दफा है वो मना हो जाएगा, वो आप फिर उसे नहीं दे सकते। अगर 2 दफा देने में उसकी जरूरत पूरी होगी तो तीसरी दफा नहीं दे सकते, अगर 3 दफा में जरूरत पूरी होगी तो चौथी दफा में नहीं दे सकते। वह अकल्लो मा युअता अल मुस्तहिक इस्तिहबाबन, कम से कम जितनी मिकदार मुस्तहिक को दी जाए और वो मुस्तहब है, मा यजिबु फी अव्वले नुस्फ बिन नकदैन, वो नकदैन का जो पहला निसाब था बेटा, उसका पहला निसाब कितना था, ठीक है, रुबउल उश्र, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो दिरहम और दीनार वाला हिसाब फिर आप ज़हन में रख लें। इनकान अल मदफू मिनहुमा, अगर मदफू यानी जो चीज दे रहे हैं आप वो खुद सोने और चांदी में से हो, वह अमकन बुलुगुल कदर, और मुमकिन भी हो कि आपके पास इतनी ज़कात वाजिब ही हो, अगर ज़कात ही मेरे पास कम वाजिब हुए तो फिर रुबुल उश्र कहाँ दूंगा, अगर इस मिकदार में मुझ पे वाजिब है तो मुस्तहब है कि मैं इतनी मिकदार में दे दूं।
فلو تعذر، اگر اتنی مقدار دینا بیٹا کیا ہو جائے، متعذر ہو جائے، کما لو اعطا ما فی الاول لواحد سقط الاستحباب فی الثانی، جیسے یہ شخص دیتا ہے پہلے فقیر کو، وہ تو مقدار موجود ہے ربع العشر والی، ٹھیک ہے، تو اب دوسرے کے لیے تو اتنی مقدار نہیں بچی، تو سقط الاستحباب فی الثانی، تو دوسرے بندے میں وہ استحباب کیا ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا۔ اذا لم یجتمع منہ نصب کثیرۃ تبلغ الاول، جب جمع نہ ہو من ہو، ٹھیک ہے بھائی، اس نقد میں سے بہت سارے نصاب، تبلغ الاول جو پہلے تک پہنچے، اگر اتنے زیادہ نصاب ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلا جو ہے بیٹا نصاب کیا تھا 20 دینار، 20 دینار کے بعد پھر ہم نے کیا کہا تھا، 4 دینار بڑھتے جائیں گے تو وہ دوسرے والا نصاب ہوتا ہوا جائے گا۔ اب پہلا نصاب تو 20 تھا سائیں، پھر دوسرے 5 نصاب اور مل گئے، 5 نصاب، فی نصاب کے کتنے تھے، 4، 5 کے کتنے ہو جائیں گے، 20، تو پھر دوسرے کو بھی پہلے جتنی ہی جو ہے کیا ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ غَيْرِ نَقْدٍ، لیکن جو آپ دے رہے ہیں وہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، ففی تقدیر ہی بِأَحَدِهِمَا، ففی تقدیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا، غیر نقدین، یعنی پھر غیر نقدین کی آیا ہم پیمائش کریں گے، تقابل کرائیں گے، بِأَحَدِهِمَا، سونے اور چاندی میں سے کسی ایک کے ساتھ، مال امکان جب وہ ممکن بھی ہو، وجہان، اس میں 2 وجہ ہیں، وہ تعذر ہی، لیکن اگر سونے اور چاندی کے برابر ہم اس کی قیمت نہ کرا سکیں، کما لو وجب علیہ شاۃ واحدۃ، مثلا اس بندے پر ایک ہی بکری واجب ہوئی ہے، لا تبلغہ، وہ بکری جو ہے سونے اور چاندی کے برابر نہیں پہنچتی، تو پھر یس کو تو قطعاً، پھر تو قطعاً یہ جو بات تھی کون سی، کہ سونے کے پہلے نصاب جتنا آپ ایک فقیر کو دے یہ ساکت ہو جائے گی۔ وکیل ان ذالک لسبیل الوجوب ما امکان ہی، اور یہ قول کیل کہتا ہے کہ ان ذالک، بتحقیق نقدین کے نصاب جتنا دینا یہ واجب ہے، لیکن ما امکان ہی جب یہ ممکن ہو، وہ ضعیف، یہ قول کیل کیا ہے بیٹا، ضعیف ہے۔ ویستحب دعاء الامام، اور مستحب ہے بیٹا یہ کیا، کہ امام دعا کرے، اور نائب ہو، یا امام کا نائب دعا کرے، للمالک، مالک کے لیے، مالک کون، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، ان قبض زکوٰۃ من ہو، جب وہ زکوٰۃ لے رہا تھا، من ہو اس مالک سے، للامر بہی فی قول تعالی، اس لیے کہ حکم آیا ہے بہی دعا کا اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، وصلی علیہم، اے رسول، اور تو صلوات بھیج ان پر جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صلوات بھیج بے معنی دعا کر، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے لیے تم دعا کر، بعد امر ہی بے اخذہا منہم، یہ کب آیا ہے اللہ کا قول، کہتے ہیں بعد امر ہی، جبکہ اللہ نے حکم کیا تھا، بے اخذہا، زکوٰۃ لینے کا، منہم، مالکوں سے، ٹھیک ہے، وہ نائب کل منوب، اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ اس آیت میں تو اللہ نے حکم نبی کو کیا تھا، کہتے ہیں کہ امام نبی کا کیا ہے، نائب، نبی کیا ہو گیا، منوب، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں وہ نائب کل منوب، نائب بھی منوب کی طرح، جب منوب کو دعا کرنی ہے تو نائب کو بھی دعا کرنی ہے، جب امام کو دعا کرنی ہے تو ابھی اگر فقیہ لے رہا ہے تو فقیہ کو بھی دعا کرنی ہے۔ وقیل یجب، اور ایک قول کہتا ہے کہ دعا کرنا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے، کیوں، لدلالت الامر علی الوجوب، اس لیے کہ امر دلالت کرتا ہے بیٹا کس پر، وجوب پر، صلی امر ہے، اور امر کی وجہ سے واجب ہے دعا کرنا، وہ قوی، شہید ثانی فرماتا ہے یہ قول کیل یعنی وجوب والی بات جو ہے قوی ہے، وہ بہی قطع المصنف فی الدروس، اسی وجوب کے بارے میں مصنف نے کتاب دروس میں بھی قطع پیدا کی ہے، وَيَجُوزُ بِصِيغَةِ الصَّلَاةِ، اور جائز ہے کیا بیٹا، دعا کرنا صلاۃ کے ساتھ، اللہم صلی علی ھذا، اے اللہ تم اس پہ درود بھیجو، ٹھیک ہے،
للاتباع، بھائی یہ صلاۃ کا لفظ کیوں کہیں گے؟ للاتباع، ہم آیت کی پیروی کریں گے، آیت میں بھی صلی کا لفظ ہے، ودلالت الامر، اور امر بھی دلالت صلی والا صلوات کے پر کر رہا ہے، وہ بغیرہا، اور جائز ہے کہ صلاۃ کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، لأنہ معناها لغتاً، لأن الدعاء معنی الصلاۃ لغتاً، اس لیے کہ بھائی صلاۃ کی لغت میں معنی کیا ہے؟ دعا ہے، والاصل ہونا عدم النقل، اور اصل یہ ہے کہ یہاں پر جو کہ صلاۃ غیر دعا کے لیے نقل بھی نہیں ہوا ہے، وکیل یتعین لفظ صلاۃ، ایک قول کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، صرف اور صرف صلاۃ کا لفظ ہی معین ہے، کیوں؟ لذالک، اسی عدم نقل کی وجہ سے، بھائی جب قرآن میں صلی کا لفظ آیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ صلی کو کسی اور معنی میں استعمال کریں؟ والمراد بالنائب ہنا ما یشمل السائی والفقیہ، کہتے ہیں مراد نائب سے یہاں پر کون ہے؟ سائی، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والا، والفقیہ، اور فقیہ بھی مراد ہے، فیجب علیہما او یستحب، پس واجب ہوگا دعا کرنا علیہما، اس سائی اور فقیہ پر، اگر ہم واجب دعا کے قائل ہو گئے مشاہد، او یستحب، یا اگر ہم دعا کے استحباب کے قائل ہوئے تو پھر ان کے لیے بھی دعا کرنا مستحب ہے، اما المستحق فیستحب له بغیر خلاف، اچھا مستحق کی دعا کرنا یہ تو مستحب ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے، اس میں واجب نہیں ہے، استحباب ہے، وَمَعَ الْغَيْبَةِ لَا سَائِيَ وَلَا مُؤَلَّفَةَ، جب امام علیہ السلام پردے غیب میں ہیں تو نہ کوئی سائی ہے اور نہ ہی کوئی مؤلفۃ القلوب ہے، الا لمن یحتاج الیہ، مگر کوئی ایسا بندہ ہو جو محتاج ہو مشاہد سائی کی طرف اور مؤلفہ کی طرف، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ الفقی، ہاں اگر مجتہد کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائے کہ تم لوگ زکوٰۃ جمع کرو، پھر سائی وجود میں آ سکتا ہے، اذا تمکن من نصب السائی و جبایتها، جب ممکن ہو فقیہ کے لیے کہ وہ معین کرے کسی جمع کرنے والے کو، وہ جبایتها، اور زکوٰۃ کی جمع کرنا بھی اس کے لیے ممکن ہو، وَإِذَا وَجَبَ الْجِهَادُ فِي حَالِ الْغَیبَةِ، اور اسی طریقے سے اگر حالت غیبت میں جہاد کرنا واجب ہو بیٹا تو اس صورت میں مؤلفۃ القلوب بھی وجود میں آ جائیں گے، وَاحْتُجَّ إِلَى التَّأْلِیف، اور ضرورت ہو کس کی؟ تالیف کی، فَيَجُوزُ بِالْفَقِیہِ وَغَیرِهِ، پھر جائز فقیہ اور غیر فقیہ کے لیے، ٹھیک ہے، وَكَذَا سَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ، کذا بھائی جس طریقے سے امام علیہ السلام پردے غیب میں ہیں تو کوئی سائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مؤلفۃ القلوب بھی نہیں ہے، فی سبیل اللہ والا باب بھی بند کر رہے ہیں، پھر تو مولوی بھوک مریں گے، کیونکہ مولوی سب زکوٰۃ کس مد میں لیتے ہیں؟ فی سبیل اللہ میں، آگا صاحب فرماتے ہیں لو قصرناہ علی الجہاد، اگر ہم فی سبیل اللہ کو منحصر کر دیں کس میں؟ جہاد میں، پھر تو ابھی جہاد واجب نہیں ہے، تو پھر فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی فی سبیل اللہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، عام بھلائی کے کام اگر وہ لیں پھر تو آج کل بھی زکوٰۃ فی سبیل اللہ والے لے سکتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں فی سبیل اللہ یعنی صرف جہاد کرنا، اگر صرف جہاد کی معنی میں ہو تو پھر آج کل فی سبیل اللہ والا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، واسکت شیخ رحمہ اللہ سہم المؤلفت بعد موت نبی، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا نبی کے رحلت کے بعد حصہ ختم ہو گیا ہے، لبطلان تعلیف بعد موت نبی، اس لیے کہ نبی کی موت کے بعد تعلیف والا سلسلہ بند ہے، وہ ہوا ضعیف، فرماتے ہیں یہ شیخ توسی والا قول کیا ہے؟ ضعیف ہے، ولیخص زکوٰۃ النعم المتجمل، یہ بھی بیٹا یستحبوں پہ عطف ہے، اور مستحب ہے کہ مخصوص کی جائے جانوروں کی زکوٰۃ، جانوروں کا ترجمہ میں نے اقبال کہاں سے کیا؟ نعم سے، جانوروں کی زکوٰۃ مخصوص کی جائے، المتجمل، اس بندے کے ساتھ جو خود کو بظاہر بنا سنوار کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، خود کو فقیر محسوس ہونے نہیں دیتا،
وزکات النقدین وغلات غیرہم، اور مخصوص کی جائے سونے چاندی کی زکوٰۃ اور جو کہ گلات، گلات یعنی یہ جو حبوب ہیں، ٹھیک ہے، گندم جو وغیرہ کی، یہ غیر متجمل کے لیے۔ رواہ عبداللہ ابن سنان، رواہ عبداللہ ابن سنان صادق علیہ السلام، روایت کی ہے اس بات کی، کون سی؟ کہ یہ زکوٰۃ اس کے ساتھ مخصوص ہو، یہ زکوٰۃ اس کے ساتھ مخصوص ہو، معللاً در حالی کے علت بیان کی گئی ہے، بأن اہل تجمل یستحیون من الناس، بھائی جو لوگ اہل تجمل ہوتے ہیں، جو خود کو مشاہد غریب ہو کر بھی امیروں کی طرح رکھتے ہیں، وہ لوگوں سے شرمندہ ہوتے ہیں، فَيُدْفَعْ لَهُمْ اجل الامرین عند الناس، تو پھر ان کو دی جائے، ٹھیک ہے بیٹا، اجل الامرین، دو باتوں میں جو زیادہ اہمیت رکھتی ہو لوگوں کی نظر میں۔ آج کل تو ہم شہری بابو ہو گئے ہیں، جانور پالنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں، حالانکہ پرانے زمانے میں جانور کو رکھنا اور پالنا یہ باعث فخر تھا، ٹھیک ہے، سونا چاندی اور جو ہے کہ گندم اور جو ہے کہ کشمش رکھنا اتنا باعث فخر نہیں تھا۔ تو برا کہتے ہیں ان دونوں میں سے جو چیز اجل یعنی زیادہ احترام والی ہو وہ اس بندے کو دی جائے۔ وَإِصَالِ عَلَى الْمُسْتَحْجِي مِنْ قَبُولِ هَدِيَّةً، اور مستحب ہے کہ پہنچائیں زکوٰۃ الی المستحجی، اس بندے کی طرف جو مستحجی، جو شرمسار ہوتا ہے زکوٰۃ لینے سے، من قبولہا، قبول زکوٰۃ سے، ہدیتاً، ہم اس کے پاس کیا کریں بھائی؟ 2 بکریاں لے جائیں، ہیں زکوٰۃ کی مشاہد، لیکن کہ بھائی یہ ہم آپ کے لیے تحفے کے طور پر لے آئے، تو اس میں ہر ایک لے گا، اس میں کوئی شرمندہ نہیں ہوگا۔ وَاحْتِسَابُهَا عَلَيْهِ، اور ہم زکوٰۃ حساب کریں گے علیہ اس بندے پر، بعد وصولها الى يده، جب یہ زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اور ید وکیل ہی، یا اگر اس کا کوئی وکیل ہے تو اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے، بقائے عینہا، البتہ زکوٰۃ کے باقی ہونے تک آپ کو نیت کرنی ہے مشاہد، ایسا نہیں کہ زکوٰۃ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نیت کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔